ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے فضل و کرم، حضور نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم درس قرآن کا 8واں لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، کائنات میں جتنی بھی اشیاء کو رب کائنات نے پیدا فرمایا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے۔ انسان، ان کے بھی نام ہیں، حیوانوں کے بھی نام ہیں، چرند پرند کے بھی نام ہیں، چوپایوں کے بھی نام ہیں، فرشتوں کے بھی نام ہیں، یہاں تک کہ جنوں کے بھی نام ہیں، اور کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں، ہم مختلف قسم کا لباس پہنتے ہیں، ان کے بھی نام ہیں، ہم کھانے کے لیے اشیاء استعمال کرتے ہیں، ان کے بھی نام ہیں، رب کائنات نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی، ان کے بھی نام ہیں۔ یعنی کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں کہ جو نام کے بغیر ہو، ہر چیز کا نام رکھا۔ آسمانی کتابیں نازل فرمائی، کسی کا نام انجیل رکھ دیا، کسی کا نام تورات، کسی کا زبور، اور جو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ پر قرآن پاک نازل ہوا، اس کا نام قرآن۔ اور پھر قرآن میں جو سورتیں ہیں ان کے بھی الگ الگ نام ہیں، کسی کا نام سورۃ الفاتحہ، کسی کا سورۃ البقرہ، کسی کا سورہ آل عمران، کسی کا سورہ نساء، کسی کا سورہ تحریم، کسی کا سورۃ الضحیٰ۔ الغرض کے ہر چیز جو رب کائنات نے دنیا میں پیدا فرمائی یا نازل فرمائی، ان کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے۔ آج ہم نے جس چیز کے بارے میں پڑھنا ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ، اور ہم نے دیکھنا ہے کیا سورۃ الفاتحہ کا ایک ہی نام ہے یا اس کے اور بھی نام ہیں، اور کتنے نام ہیں، کون کون سے نام ہیں، اور ان کے نام کیوں رکھے گئے، ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ آج جانیں گے۔ میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا سنیے گا، انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بہت سی اہم معلومات آپ کو پہنچانی ہے، تاکہ وہ ساری معلومات آپ تک پہنچ جائیں، آپ کو ازبر ہو جائیں، اور آگے بھی آپ دوسرے لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں، دوسروں کو بتا سکیں۔ گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئے لائک بھی کیجئے گا، آگے شیئر بھی کیجئے گا، اور جو چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ جیسے ہی لیکچر اپلوڈ ہو وہ آپ تک پہنچ جائے۔ چلیں اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ جی تو سامعین، آج ہم نے دیکھنا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے کتنے نام ہیں اور کون کون سے ہیں، اور وہ نام رکھے کیوں گئے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ یوں تو سورۃ الفاتحہ کے بہت سے نام ہیں، لیکن ہم نے چند ایک پڑھنے ہیں، وقت کا تقاضا ہے، کیونکہ ہر بندہ مصروف ہوتا ہے، اتنی لمبی ویڈیو نہیں دیکھتے۔ انشاءاللہ چند نام ہم دیکھیں گے، امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ نام جو پڑھیں گے وہ یاد بھی ہو جائیں گے، اور آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھا بھی سکیں گے۔ چلیں، جو پہلے نمبر پر نام ہے، سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الحمد کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس سورت کا پہلا جو لفظ ہے وہ حمد سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے سورۃ الفاتحہ جس لفظ سے شروع ہو رہی ہے اس کا نام بھی اس کے نام پہ رکھا گیا، یعنی اس کو سورۃ الحمد بھی
کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ام القرآن، سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ام القرآن بھی ہے۔ اب ام القرآن اس کو کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، سارے قرآن پاک کے جتنے بھی مضامین ہیں جو تفصیل سے قرآن پاک میں ذکر ہوئے ہیں، ان کا ذکر اجمالاً سورۃ الفاتحہ میں ذکر کر دیا گیا، اس لیے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اور اس کی نسبت، سورۃ الفاتحہ کی نسبت قرآن کے ساتھ وہی ہے جو ایک چھوٹے سے بیج کی پورے درخت کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی اسی بیج کا تعلق درخت کے پتوں کے ساتھ بھی ہے، درخت کی شاخوں کے ساتھ بھی ہے، درخت کے پھل کے ساتھ بھی ہے، اور درخت کے پھولوں کے ساتھ بھی ہے۔ تو جس طرح ایک بیج کا تعلق پورے درخت کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا تعلق پورے قرآن پاک کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ام الکتاب، سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے۔ ام الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ آسمانی کتابوں کے تقریباً سارے مضامین، جتنے مضامین باقی کتابوں میں نازل ہوئے، تمام کے تمام اس صورت میں نازل کر دیے گئے، وہ عقائد ہوں، وہ اعمال ہوں، نیز خدا کی ذات و صفات ہو، یا اللہ کی معبودیت ہو، یا اللہ کی بے نیازی ہو، یا بندے کی عبدیت ہو، یا بندے کی نیاز مندی ہو، تمام کو سورۃ الفاتحہ میں ذکر کر دیا گیا، اس لیے اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی، اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ 7 آیات ہیں اور یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، پوری کی پوری سورت یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس لیے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ نیز ہر رکعت میں نماز پڑھیں، ہر رکعت میں اس کی تکرار ہوتی ہے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، آدھی سورت، اس میں رب کائنات کی حمد و ثنا ہے، اور باقی آدھی صورت میں بندے کی عرض و معروض ہے۔ گویا آدھی صورت رب کائنات کے لیے ہوئی اور آدھی صورت مخلوق کے لیے ہوئی، اس لیے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ جس میں اتنی رب کائنات نے فضیلت عطا فرمائی ہے، یہ قرآن پاک میں نازل ہوئی، اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں کسی میں رب کائنات نے ایسی صورت کو نازل نہیں فرمایا۔ اور اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا ثواب قرآن پاک کے 7ویں حصے کے برابر ہے، یعنی کہا گیا کہ جو شخص سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ لے، 7 مرتبہ دہرائے، رب کائنات پورا قرآن پڑھنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اس کی ایک فضیلت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، تو جو شخص سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات پڑھنے کا پابند ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند فرما دے گا۔ اب جو بندہ نماز پڑھنے کا عادی ہے، نماز پڑھنے کا پابند ہے، تو وہ ہر صورت میں، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کو دہرائے گا، یعنی وہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا پابند ہو چکا ہے۔ تو جو سورۃ الفاتحہ کا پابند ہو جائے تو جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، سیدنا جبریل امین علیہ السلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی امت پر دوزخ کے عذاب کا خوف کرتا تھا، لیکن جب سورۃ الفاتحہ کو رب کائنات نے نازل فرمایا تو مجھے اطمینان ہو گیا، مجھے سکون ہو گیا، مجھے تسکین حاصل ہو گئی کہ یہ جو 7 آیات رب کائنات نے نازل فرمائی ہے، یہ 7 آیات آپ کی امت کے جو جہنم کے 7 طبقے ہیں، آپ کی امت میں ان میں جانے سے روک دے گی۔ یہ 7 آیات ایسی رب کائنات نے اس میں فضیلت رکھی ہے۔ اور پھر اس کو سورۃ الوافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ وافیہ کا مطلب ہے پوری ہونے والی، یعنی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کو پورا پڑھا جاتا ہے۔ باقی کوئی بھی سورت ہو وہ ہم آدھی بھی پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم پوری پڑھ لیں تو چل جائے گی، آدھی پڑھے تو بھی گزارا ہو جائے گا، آدھی سے آدھی پڑھے تو بھی گزارا ہو جائے گا۔ لیکن سورۃ الفاتحہ ایسی سورت ہے کہ ہر رکعت میں پوری ہی پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الوافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو سورۃ الشافیہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ بہت سی بیماریوں سے شفا دیتی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الشافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک شخص مرگی کی مرض میں مبتلا ہے، آپ نے اس کے کان میں سورۃ الوافیہ پڑھی، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھی، رب کائنات نے اسے شفا عطا فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ واقعہ پیش کیا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے اس صورت میں جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج رکھا ہے، تو جو سورۃ الفاتحہ پڑھے گا رب کائنات اسے شفا بھی عطا فرمائے گا، اس لیے سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کو سورۃ السوال بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں جب بھی رب کائنات سے مانگو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، پھر اپنی محتاجی کا ذکر کرو، اپنی بندگی کا ذکر کرو، اور پھر رب کائنات سے دنیا اور آخرت کی حاجت کو مانگو۔ تو اس لیے اس کو سورۃ السوال بھی کہا گیا، اس کو سورۃ الشکر بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں بندوں کو رب تعالیٰ کا شکر کرنے اور دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الشکر اور سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے۔ امید ہے